فتوحات میں اتنا مال نہیں ملا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ مسجد نبوی بھر گئی سین اس کا، گلیوں کے اندر مال جمع ہو گیا، مال رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہی. اور امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی معمول سے ہٹ کے بیت المال کے اندر خود بیٹھے ہوئے. ایک ایک فہرست جو آتی ہے نا مال کی، جو مال لے کے آتے تھے نا اس وقت بھی، آج اونڈائی ہوتی ہے، ٹرک ہوتے ہیں، وہ اونٹوں پہ آتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک فہرست کو اس طرح چیک کرتے تھے کس میں کیا ہے. لوگ حیران تھے اتنا مال آ گیا ہے، سنبھالا ہی نہیں جا رہا، اتنا کبھی ملا ہی نہیں. امیر المومنین ان میں کیا تلاش کرتے ہیں ہر فہرست میں. ایک فہرست آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب نظر ڈالتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس بیٹھے تھے، پوچھا امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے سپاہیوں نے مال غنیمت بیچتے ہوئے سوئی اور دھاگے کے برابر بھی دیانت کے خلاف کام نہیں کیا. حضرت علی فرماتے ہیں یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین آپ کے ہوتے کس کی جرأت ہے بددیانتی کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے ساتھیوں اس مال کے اندر ایران کے بادشاہ کسرا کے اس مال کے اندر جو ہے وہ اس کے بادشاہ کے کنگن بھی آئے ہیں اور ایران کے بادشاہ کی بیوی کا دوپٹہ بھی آیا ہے. دوپٹہ آ گیا. حضرت عمر نے پوچھا کس کو دوں بھائی؟ ایران کی بیوی کا دوپٹہ، بادشاہ کی بیوی کا دوپٹہ تھا نا، بے نظیر کے دوپٹے کا بڑا ذکر ہوتا تھا پتہ ہے. تو کسی نے ساتھ آلوئی سے کہا امیر المومنین اپنے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے لیے لے جائے، اپنے گھر لے جائے. حضرت عمر نے یہ بات سنی، چہرہ متغیر ہو گیا، غصہ آ گیا. کہا تم نے ٹھیک بات نہیں کی. کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا سخت دن تھا. مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے جب حملہ کیا تھا نا پلٹ کر مسلمانوں کے لشکر پر، جب وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے مسلمان بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہٹ گئے، چند ساتھی رہ گئے. تو ام عمارہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مامور تھی، انہوں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، کہا کہ عبداللہ بھاگ کے ہو. اپنے مشکیزے کو زمین پہ پٹکتے ہوئے کہا کہ آج آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی ہے، جو کچھ لوٹنا آج عبداللہ لوٹ لو، آگے بڑھ. دونوں ماں بیٹا حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا، میں دائیں دیکھتا ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ. آپ نے فرمایا احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس دوپٹے پہ سب سے زیادہ حق ام عمارہ کا. جب بادشاہ اس طرح کے ہو نا پھر قطری شہزادوں کے خط پیش نہیں کرنے پڑتے. آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قیادت امانت اور دیانت کی امین ہے. سراج الحق صاحب ایک دم میرے ساتھ سفر کر رہے تھے گاڑی میں، میرے ایک عزیز نے کچھ پیسے مجھے بھیجے اور میں نے لفافے میں ڈال کے بالکل حکمت اور خاموشی سے کسی دوسرے کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی. میں نے میرے جماعت کو دیے. میں نے کہا یہ صرف آپ کے لیے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے لیے نہیں ہے، اور یہ میرے کسی عزیز نے بھیجے ہیں، جماعت کا کوئی فنڈ نہیں ہے، اور اس نے مجھے ثوابدید دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کر لیں. تو یہ آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں اور ان کی کوئی خوشی کر لیں، ضرورت پوری کر لیں. خیر انہوں نے لے لی، کوئی بات نہیں کی. میں بھی مطمئن ہو گیا. 3 دن بعد 4 دن بعد مجھے نذیر جنجوعہ صاحب جو مرکزی ناظم مالیات، ان کی کال آئی کہ آپ نے میرے جماعت کو پیسے دیے. وہ کس مد کے ہیں؟ میں نے کہا کسی مد کے نہیں، وہ میرے جماعت کو دیے تھے. انہوں نے کہا جو بھی کوئی ان کو سفر میں چیز دے دے وہ آ کے دے دیتے ہیں ادھر. تو یہ آپ کی آنت شمار ہوگی. انہوں نے نہیں رکھے، وہ آپ سے تو لے لی ہیں لیکن جماعت کے بیت المال کے اندر جائیں گے. میرے بھائیو جہاں اس طرح کے لوگ دیانتدار ہوں، سپریم کورٹ جنہیں صادق اور امین کہے، میں آپ کو اپنی گواہی دے رہا ہوں یہ پیسے شرعاً ان پر ٹھیک تھے، جائز تھے، ان کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی جا کے ناظم بیت المال کو دے دی. اور انہوں نے مجھے پوچھا کل میں 1.5 کروڑ روپے دے کے آیا ہوں، 15 دن پہلے میں 1 کروڑ روپے دے. ان کے بارے میں تو وہ فکر مند نہیں ہے، تو وہ ظاہر براہ راست مالیات کے اندر جاتے ہیں. یہ میں نے مینشن کیا کہ آپ کے لیے لیاقت صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں کئی بار، دنیا دار آدمی، ہماری طرح کے ہیں، سوشل ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں. کبھی کسی نے الزام لگایا کہ لیاقت بلوچ پر کوئی داغ ہے کرپشن کا، کوئی پلاٹ لینے کا، کوئی پرمٹ لینے کا؟ اور یہ صرف لیاقت بلوچ نہیں ہے، حافظ سلمان ہے، میاں عثمان ہے، راجہ محمد زہید ہیں،
عنایت اللہ خان ہے، مشتاق احمد خان ہے، قاضی حسین احمد ہے، عبدالستار افغانی ہے، یہ سارے وہ لوگ اسمبلی کے اندر ہے پارلیمان کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے عددی اعتبار سے کبھی زیادہ اور کبھی کم، جو بھی رہا ہو، جماعت اسلامی کا اگر ایک فرد ڈاکٹر وسیم پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہوتا تھا تو پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ وہ بل پیش کرتا ہے کہ ناظرہ قرآن مجید پرائمری سے پڑھایا جائے تو پوری پنجاب اسمبلی متفقہ طور پر اسے منظور کرتی۔ وہ شاعر کہتا ہے کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اکیلا شخص ہی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ مشتاق صاحب سینٹ میں بات کرتے ہیں، امیر جماعت بھی سینٹ کے اندر تھے، بات کرتے ہیں پورے سینٹ کے اندر سناٹا نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کردار کی قوت ہوتی ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ان لوگوں کا قرب حاصل ہوا ہے جو آپ کے قائدین کے اندر شمار ہوتے ہیں، جن کے مخالفین بھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا۔ میں اپنی بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ کسی بھی تحریک اور تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تحریک کے اندر اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ چند ایک صحابہ تھے جن کی عمریں 37 سال تھیں، 40 کے نہیں تھے، باقی سب جوان تھے۔ اور ان جوانوں نے پھر جو کارآئے نمایاں انجام دیے، کچھ کا تذکرہ اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن میں بھی کر دیا، کچھ کا تذکرہ سیرت صحابہ کے اندر موجود ہے۔ آج اگر جے آئی یوتھ کی قیادت آپ کو 1 بوتھ اور 10 یوتھ کی بات کرے، جے آئی یوتھ کی قیادت اس بات کی بات کرے کہ ہم نے نچلی سطح تک اپنے نظم کو پھیلانا ہے، اور ہدف ان کا کیا ہے؟ ہدف ان کا یہ ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان۔ اور یہ جو اسمبلیوں کے اندر آج بونے گئے ہیں نا جی، جن کی بےہودگی کی وجہ سے جس صوبے کے اندر ہم کھڑے ہیں، صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ اگر بہت صحت مند آدمی اگر پھونک مارے تو ان کا وجود ہلنے لگتا ہے۔ تو جب اسمبلی کے اندر وہ دستور کی کاپیاں پھینک رہے تھے، وہ آخری کونے میں کھڑے تھے تاکہ مجھے بھی کوئی کاغذ نہ لگ جائے اور میرا زخم نہ ہو جائے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ فوجیں فتح اور شکست کے قریب آ گئی ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے زمین سے کوئی تنکا اٹھایا ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، وہ نظر تو نہیں آ رہا، اتنا چھوٹا، تو پھر انہوں نے اس طرح کر کے انہیں سمجھا ایسا نہ جو میں نہ بچ جائے۔ کاش یہ وزیر اعلیٰ حماس کی اس بیٹی کو دیکھتا جو اس طرح پتھر پھینکتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا پتھر جو ہے وہ کئی 100 فٹ دور جا گرا، اور وہ جس صوبے کے اندر ہم کھڑے ہیں، جس کی زمین پہ، اس کا وزیر اعلیٰ اس طرح پتہ نہیں کیا پھینک رہا تھا۔ میں ڈر گیا یہ چول کے ریاپی نہ ٹائپ ہوئے۔ ہمارے ایک حلقے کے ایم پی ہیں، اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، بارش ہیں، تو وہ ویسے سادہ آدمی ہے، تو ایک دفعہ جذباتی ہو کے تقریر کرتے ہوئے اس طرح جب کیا نا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں دڑام سے نیچے گر گیا۔ ابھی ہمارا ایم پی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، میں دیکھو میں اچھا کہہ رہا ہوں، نمازی ہے، صاحب کردار ہے، خوبیاں اپنی ہوتی ہیں، یہ نہیں کوئی دوسرے کے اندر خوبی تو سماننے نہیں۔ تو وہ ایک دفعہ تقریر کرنے کا پہلے تو اس طرح جب کیا نا تو وہ بالکل بیچارہ زمین پہ گر گیا۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کے صاحب کو پتہ تھا کہ اگر تو زیادہ لارا کھاتا نا، وہ مجاہدین دے بارے جمدا نا جدوں تے ہر کام ہی مک گیا نا، تو وہ ایک مجاہد جلے ٹر گیا نا، اس جان تو گا خود کش بمبار جی دی اسی کدے بھی جماعت اسلامی نے مولانا مودودی نے کہا کہ ساڈی کوئی سرگرمی زیر زمین نہیں۔ انہیں پھر وہ جنت چ خط لکھیا، انہیں آخیا بھائی ادھا کلو برود گھٹ کرو پر وہ جڑی جیکٹ ہوندی ہے۔ بندے پوچھا بھی انہوں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں جنت تو بھی تقریباً 6 میل اگے جا کے ڈٹا۔ میں کہا ادھا کلو برود کٹاؤ، میں تے جنت تو بھی 6 میل اگے جا کے ڈٹا۔ تو اس واسطے یہ جڑے بونے نے نا اسمبلیاں اسی انہوں نے بہت قریب تو جانتے ہیں، انہوں دا کردار بھی، انہوں دی ورتھ بھی۔ یہ پتہ کیوں اسمبلیاں چ نے؟ ایک اپنی دلیری نال نہیں، یہ ساری کمزوری نال۔ یاد رکھو دنیا کے اتنے بدماشی اس لیے پنپدی ہے، وہ کہتے ہیں بدماش دی طاقت نال نہیں، وہ شریفاں دی شرافت دی وجہ تو۔ ہر شرافت کو انہیں چاہ کے لمبی پی رہی، تصویر کے اتنے منکے گڑنے لگ پی، ہر بدی منظم ہو جاتی۔ اس واسطے بدی دا علاج، منظم بدی دا علاج منظم نیکی دے نال کیتا جا سکتا۔
اس وقت قرآن کریم اندر کٹھے ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ